کم خرچ شروع کر دیا۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ورع اسے کہتے ہیں کہ تم ہر اس شے سے بچو جو اللہ کے سوا موجود ہے۔ حضرت اسحاق بن خلف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گفتگو میں احتیاط برتنا سونے اور چاندی میں احتیاط برتنے سے زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور پھر ریاست نگہداری سونے اور چاندی کی نگہداری سے بھی زیادہ مشکل ہوتی ہے، کیونکہ یہ سونا اور چاندی تو ریاست کی خاطر خرچ کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورع زہد کی ابتدائی حالت کا نام ہے، جسے قناعت رضا الہی کا ایک تھوڑا سا حصہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ورع کا اجر یہ ہوگا کہ حساب و کتاب میں نرمی برتی جائے گی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورع یہ ہے کہ انسان بغیر کسی حیل و حجت کے علم کی حد تک رہے۔ حضرت عبداللہ بن جلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو 30 سال تک مکہ میں مقیم رہا، لیکن زمزم پیتے وقت اس نے صرف وہی پانی پیا جسے خود اس نے رسی اور اپنے ڈول سے نکالا ہوتا، وہ مصر سے منگوایا کھانا بھی نہیں کھاتا تھا۔ حضرت علی بن موسیٰ طاہرتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مروان کے ہاتھ سے ایک گندے کنویں میں ایک پیسہ گر گیا، چنانچہ انہوں نے 13 دینار مزدوری دے کر اسے نکلوایا۔ اس بارے میں ان سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس پیسے پر اللہ کا نام لکھا تھا۔ ورع کی 2 قسمیں ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ورع 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو ظاہری ورع ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی حرکت جسمانی بھی صرف رضا الہی کے لیے ہو، اور دوسرا باطنی ورع ہوتا ہے، وہ یہ کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا اور کوئی چیز داخل نہ ہو سکے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص ورع کے باریکی پر غور نہیں کرتا وہ کوئی زیادہ عطا حاصل نہیں کرتا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس نے ورع میں باریک بینی سے کام لیا قیامت کے دن ایک بڑا حصہ لے لے گا۔ ابن جلا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص فقر کی حالت میں تقوی کا دھیان نہیں کرتا وہ محض حرام کھاتا ہے۔ حضرت یونس بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورع یہ ہے کہ انسان دینی معاملات میں شبہات میں نہ پڑے اور ہر وقت نفس کا محاسبہ جاری رکھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ورع سے زیادہ کامل چیز نہیں دیکھی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیز دل میں شبہ پیدا کرے اس لیے چھوڑ دو۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو کسی کی تعریف کرنے سے یوں ہی بچاؤ جیسے کسی کی برائی سے بچاتے ہو۔ 3 مشکل کام۔ حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے مشکل کام 3 ہوتے ہیں: سرمایہ کی کمی کے باوجود سخاوت کرنا، تنہائی میں خوف خدا رکھنا، اور ایسے شخص کے سامنے کلمہ حق کہنا جس سے برائی کا ڈر ہو یا بھلائی کی امید ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ آئیں اور کہنے لگیں کہ ہم چھت پر سوت کاٹ رہے ہوتی ہیں تو وہاں سے طاہریہ مشل لے کر گزرتے ہیں جن کی روشنی ہم پر پڑتی ہے، تو کیا ان کی اس روشنی میں ہم سوت کاٹ سکتی ہیں؟ اس پر امام احمد نے کہا، تم کون ہو؟ انہوں نے بتایا کہ بشر حافی کی بہن ہوں۔ یہ سنتے ہی امام احمد رونے لگے اور کہا کہ کسی نے سچی اور حقیقی ورع دیکھنا ہو تو تمہارے ہی گھر سے دیکھتا ہے، لہٰذا تمہیں سوت نہیں کاٹنی چاہیے۔ حضرت علی عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بصرہ میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کچھ بوڑھے بیٹھے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں۔ میں نے بچوں سے کہا، تم ان بوڑھوں سے حیا نہیں آتی؟ ان میں سے ایک بچے نے کہا، ان بوڑھوں میں چونکہ ورع کی کمی ہے اس لیے ان کا روب بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں 40 سال تک رہے، لیکن اس دوران انہوں نے بصرہ کی پختہ یا کچی کھجوریں نہیں کھائیں اور بغیر چکھے ہی فوت ہو گئے۔ جب وہ تازہ کھجوروں کا موسم گزر جاتا تو کہتے، اے اہل بصرہ، یہ رہا میرا پیٹ، دیکھو یہ کم نہیں ہوا اور نہ ہی تمہارے بڑھ سکے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ آب زمزم نہیں پیتے؟ آپ نے فرمایا، میرے پاس ڈول ہوتا تو پی لیتا۔ حضرت الاستاذ ابو الاعلیٰ دقاق رحمہ اللہ بتایا کرتے کہ حضرت حارث محاسبی رحمہ اللہ جب کسی شبہ والے کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی انگلی کے سرے والی رگ پھڑک جاتی، جس سے آپ کو یہ پتہ چل جاتا کہ کھانا حلال نہیں۔ حضرت الاستاذ ہی نے بتایا کہ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کو ایک دعوت پر بلایا گیا اور سامنے کھانا چن دیا گیا۔
آپ نے پوری کوشش کی کہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائیں لیکن ہاتھ نہ بڑھا سکا۔ آپ نے 3 بار کوشش کی۔ ایک واقف کار شخص نے کہا آپ کے ہاتھ تو ایسے کھانے کی طرف نہیں بڑھتا جس میں کوئی شبہ ہو، تو اس شخص نے آپ کو کیوں دعوت دی ہے؟ کسی نے حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے حلال اور صاف ستھرے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ایسا کھانا جسے حاصل کرنے میں اللہ کی بے فرمانی نہ ہوئی ہو۔ حضرت سہیل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال اور پاکیزہ چیز وہ ہوتی ہے جسے حاصل کرتے وقت اللہ کو بھلایا نہ جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مکہ پہنچے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اولاد سے ایک لڑکا دیکھا۔ وہ خانہ کعبہ سے ٹیک لگائے واز کر رہے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے ان کی طرف بڑھے اور پوچھا کہ دین کا دار و مدار کس چیز پر ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ورع پر۔ آپ نے پھر پوچھا کہ دین کے لیے مصیبت کیا چیز بنتی ہے؟ تو انہوں نے کہا طمع و لالچ۔ یہ سن کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ حیران رہ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حقیقی ورع کا 1 مسقال بھر حصہ نماز روزے کے 1000 مسقال بھرے حصے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، زہد و ورع جیسے کہ بغیر کسی مقرب نے میرا قرب حاصل نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کل قیامت کو بارگاہ الہی میں ورع و زہد والے لوگ ہی بیٹھے ہوں گے۔ حضرت سہیل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس شخص میں ورع موجود نہیں وہ ہاتھی کا سر بھی کھا جائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مال غنیمت میں سے کستوری آئی تو آپ نے ناک پر ہاتھ رکھ لیا، فرمایا کہ اس کی خوشبو سے بھی استفاضہ کیا جاتا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ بغیر مسلمانوں کے اکیلا اسے سونگھوں۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمہ اللہ سے ورع کا تعارف پوچھا گیا تو فرمایا کہ حضرت ابو صالح حمدان اپنے ایک دوست کے پاس تھے جس پر حالت نزع طاری تھی۔ وہ آدمی فوت ہو گیا تو ابو صالح نے چراغ بجھا دیا۔ آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ اس وقت تو چراغ کا تیل اس شخص کے لیے تھا لیکن اب یہ وارثوں کا ہو گیا ہے، لہٰذا اور تیل لے آؤ۔ حضرت حمص رحمہ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے ایک گناہ کیا تھا جس پر 40 سال روئے جا رہا ہوں۔ گناہ یہ تھا کہ میرے پاس میرا ایک بھائی ملنے آیا تو میں نے اس کے لیے ایک دانگ کی بھنی مچھلی خریدی۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوا تو میں نے ہمسائے کی دیوار سے ہاتھوں کی صفائی کے لیے مٹی کا ایک ڈھیلا اتارا، لیکن میں نے یہ کام ہمسائے کی اجازت کے بغیر کیا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کوئی مکان کرائے پر لیا اور اس میں خطوط لکھتا تھا۔ اسے خیال آیا کہ ہمسائے کی دیوار سے مٹی لے کر خط کو سکھا لے، پھر اسے خیال آیا کہ گھر تو کرائے پر لیا ہے۔ بعد ازاں سوچا کہ کیا حرج ہے اور مٹی لے کر خط پر ڈال دی۔ اسی دوران اس نے ایک غائبانہ آواز سنی، وہ کہہ رہا تھا ان قریب قیامت کے دن مٹی کو معمولی جاننے والے کو اس کا لمبا حساب دیتے وقت پتہ چل جائے گا۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک سبزی فروش کے پاس اپنا تانبے کا ایک برتن گروی رکھا اور جب آپ نے برتن چھڑانے کا ارادہ کیا تو دکاندار نے 2 برتن آپ کے سامنے پیش کر کے کہا جون سا چاہے لے لو۔ حضرت احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے کہا مجھے اپنے برتن پہچاننے میں دشواری ہو رہی ہے، لہٰذا برتن بھی تمہارا اور درہم بھی اپنے پاس رکھو۔ یہ دیکھ کر سبزی فروش نے کہا آپ کا برتن یہ ہے، میں تو آپ کا تجربہ اور آزمائش کر رہا تھا۔ اس پر حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اب میں نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر آپ وہاں سے چل دیے اور برتن اسی کے پاس رہنے دیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک قیمتی گھوڑا کھلا چھوڑ دیا اور خود نماز پڑھنے لگے۔ گھوڑا سرکاری زمین میں چرنے لگا، چنانچہ آپ نے اسے وہیں چھوڑا اور سوار نہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مرو سے آریانہ قلم لیا ہوا واپس کرنے کے لیے شام آئے کیونکہ وہ اسے واپس نہ کر سکتے تھے۔ حضرت نقی رحمہ اللہ نے کرائے پر ایک گھوڑا لیا، راستے میں ان کا کوڑا گر پڑا، آپ نے اتر کر گھوڑا باندھا اور وہ کوڑا اٹھا لیا۔ اس پر آپ سے کہا گیا کہ گھوڑا موڑ کر کوڑا گرنے کی جگہ پر چلے جاتے اور کوڑا اٹھا لیتے تو یہ آپ کے لیے آسان رہتا۔ آپ نے فرمایا گھوڑا تو میں نے سیدھا سفر کے لیے لیا تھا، واپسی کے لیے نہیں۔ حضرت ابو علی دقاق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے بنو اسرائیل کے جنگل میں 15 دن تک پریشان گھومتا پھرتا رہا
اور جب راستہ مل گیا تو ایک فوجی نے مجھے پانی پلا دیا۔ چنانچہ 30 سال تک دل میں سختی رہی اور پریشان رہا۔ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ عنہا نے سرکاری مشعل کی روشنی میں اپنی قمیص پر کپڑے کا پیون لگایا تو ایک عرصے تک آپ کے دل میں بے چینی رہی، چنانچہ قمیص پھاڑ دی تو دل کو اطمینان ہوا۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ خواب میں کسی کو ملے کہ وہ اپنے جنت میں 2 پروں پر اس درخت سے اڑ کر اس درخت کو جاتے تھے۔ آپ سے خواب ہی میں پوچھا گیا یہ مرتبہ کس طرح پایا؟ آپ نے فرمایا ورا کی بنا پر۔ حضرت حسان بن ابو سنان حضرت حسن اجری کے مریدوں کے پاس ٹھہرے اور ان سے پوچھا کہ تمہیں کون سی چیز معلوم ہوتی ہے؟ وہ کہنے لگے ورا۔ آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ آسان اور کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگے یہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ میں 40 سال سے آج تک تمہاری اس نہر سے سیراب نہیں ہوا۔ حضرت حسان بن سنان رحمہ اللہ 60 سال تک نہ تو زمین پر لیٹے، نہ روغنی کھانا کھایا اور نہ ہی ٹھنڈا پانی پیا۔ جب فوت ہوئے تو خواب میں کسی کو نظر آئے۔ پوچھا گیا اللہ نے آپ سے کیا برتاؤ کیا؟ بتایا کہ اچھا ہوا، لیکن ابھی ایک سوئی کی وجہ سے داخلہ نہیں ہوا کیونکہ میں نے وہ عاریت لی تھی لیکن واپس نہیں کی۔ حضرت عبد الواحد رحمہ اللہ کا ایک غلام تھا جس نے کئی سال تک آپ کی خدمت کی اور 40 سال تک عبادت کی۔ ابتدا میں وہ وزن کرنے کا کام کرتا تھا۔ جب فوت ہوا تو کسی کو خواب میں ملا۔ اس سے پوچھا گیا کہ اللہ نے تم سے کیسا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہو گیا، البتہ ابھی جنت میں داخلہ نہیں ملا کیونکہ پیمانے کے غبار سے 40 پیمانہ بھر وزن میرے ذمے نکل آیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزرے اور ایک شخص کا نام لے کر آواز دی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے زندگی دی تو آپ نے اس سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے عرض کیا میں ایک مزدور تھا، لوگوں کا سامان اٹھا کر لے جاتا۔ ایک دن میں اس کی لکڑیاں اٹھا کر لے جا رہا تھا کہ اس میں سے ایک تنکا لے کر دانت صاف کیے، چنانچہ جب سے فوت ہوا ہوں اسی کا حساب ہو رہا ہے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمہ اللہ ورا کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ وہاں سے عباس بن محتدی کا گزر ہوا۔ انہوں نے پوچھا اے ابو سعید تمہیں حیا نہیں آتی؟ تم جس چھت کے نیچے بیٹھے ہو ابو الدوانیق کی ہے، پانی حوض زبیدہ کا پیتے ہو، کھوٹے درہموں سے کاروبار کرتے ہو اور پھر ورا کی تبلیغ بھی کرتے ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔